اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور اس کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشفت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشفت کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا انبوا تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے۔ اور یہوشفت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ اور یہوشفت یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہیم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ چنانچہ وہ اس میں بس گئے، اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے، جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال، تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا۔ سو اب دیکھ، امون اور مواب اور کوہ شعیر کے لوگ جن پر تو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا، بلکہ وہ ان کی طرف مڑ گئے اور ان کو ہلاک نہ کیا، دیکھ وہ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراث سے، جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا ہے، نکالنے کو آ رہے ہیں۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبوا کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے، ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا۔ تب جماعت کے بیچ یحزیل بن زکریا بن بنایا بن یعیل بن بطنیہ ایک لاوی پر جو بنی آصف میں سے تھا خداوند کی روح نازل ہوئی، اور وہ کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں، اور اے بادشاہ یہوشفت، تم سب سنو۔ خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوا کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں، اور دشت یرویل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے، تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا۔ اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا، اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو، کل ان کے مقابلہ کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہوشفت سرنگوں ہو کر زمین تک جھکا، اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا، اور بنی کہات اور بنی کورہ کے لاوی بلند آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے۔ اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تکو میں نکل گئے، اور ان کے چلتے وقت یہوشفت نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں، میری سنو، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں، اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوہ شعیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے، کیونکہ بنی امون اور مواب کوہ شعیر کے باشندوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ ان کو بالکل تہتیخ اور ہلاک کریں۔ اور جب وہ شعیر کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے۔ اور جب یہودا نے دید بانوں کے برج پر جو بیابان میں تھا پہنچ کر اس انبوا پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں اور کوئی نہ بچا۔ جب یہوشفت اور اس کے لوگ ان کا مال لوٹنے آئے تو ان کو اس کثرت سے دولت اور لاشیں اور قیمتی جواہر جن کو انہوں نے اپنے لیے اتار لیا ملے کہ وہ ان کو لے جا بھی نہ سکے، اور مال غنیمت اتنا تھا کہ وہ 3 دن تک اس کے بٹورنے میں لگے رہے۔ اور چوتھے دن وہ براکا کی وادی میں اکٹھے ہوئے، کیونکہ انہوں نے وہاں خداوند کو مبارک کہا، اس لیے کہ اس مقام کا نام آج تک براکا کی وادی ہے۔ تب وہ لوٹے، یعنی یہودا اور یروشلم کا ہر شخص اور ان کے آگے آگے یہوشفت، تاکہ وہ خوشی خوشی یروشلم کو واپس جائیں، کیونکہ خداوند نے ان کو ان کے دشمنوں پر شادمان کیا تھا۔ سو وہ ستار اور بربت اور نرسنگے لیے
یروشلم میں خداوند کے گھر میں آئے، اور خداوند کا خوف ان ملکوں کی سب سلطنتوں پر چھا گیا جب انہوں نے سنا کہ اسرائیل کے دشمنوں سے خداوند نے لڑائی کی ہے۔ سو یہوشافط کی مملکت میں امن رہا، کیونکہ اس کے خدا نے اسے چاروں طرف امان بخشی۔ یہوشافط یہودا پر سلطنت کرتا رہا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 35 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 25 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام سلوبے تھا، جو سلہی کی بیٹی تھی، اور وہ اپنے باپ آسا کی راہ پر چلا اور اس سے نہ مڑا، یعنی وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے۔ تو بھی اونچے مقام دور نہ کیے گئے تھے، اور اب تک لوگوں نے اپنے باپ دادا کے خدا سے دل نہیں لگایا تھا۔ اور یہوشافط کے باقی کام شروع سے آخر تک یاہو بن حنانی کی تاریخ میں درج ہیں، جو اسرائیل کی سلاطین کی کتاب میں شامل ہیں۔ اس کے بعد یہودا کے بادشاہ یہوشافط نے اسرائیل کے بادشاہ اخزیہ سے، جو بڑا بدکار تھا، اتحاد کیا، اور اس لیے اس نے اتحاد کیا کہ ترسس جانے کو جہاز بنائے، اور انہوں نے اسیون جابر میں جہاز بنائے۔ تب الیعزر بن دودا باہو نے، جو مریسا کا تھا، یہوشافط کے برخلاف نبوت کی اور کہا، اس لیے کہ تو نے اخزیہ سے اتحاد کر لیا ہے، خداوند نے تیرے بنائے کو توڑ دیا ہے، پس وہ جہاز ایسے ٹوٹے کہ ترسس کو نہ جا سکے۔ آمین۔